حضرت اقدس حضرت سید مفخر الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور اس دینی اجتماع میں شریک میری کلمہ گو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اجتماع کی آخری نشست ہے اور یہ وقت دعا ہے۔ ہم سب نے اللہ کے حضور اپنے مرشد کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور یہ 2-3 دن سے آپ اس روحانی منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ میں چند لمحوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وقت ہر آدمی اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں نہیں شمار نہیں کر سکتے۔ مقاصد ملتان پڑھتا تھا آپ کے ملتان میں، حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمود صاحب اور مفتی عبداللہ صاحب یہ سب ہمارے بخاری کے استاد تھے۔ مفتی محمود صاحب بڑے زیر آدمی تھے، تو ایک سوال بڑا عجیب طلباء سے کیا، یوں بیٹھے ہوئے، بھئی آنکھ بڑی نعمت ہے یا کان؟ سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم عام طور پر یہی تاثر رکھتے ہیں اور تصور ہوتا ہے، بلکہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے بھی کہتے ہیں اکھے تے لاکھے چے اکھ نہیں تے کاکے۔ آنکھ ہے تو مرشد کا دیدار ہے، آنکھ ہے تو کعبۃ اللہ دیکھتے ہو، آنکھ ہے تو روضہ رسول اللہ دیکھتے ہو، آنکھ ہے تو آل اللہ کو دیکھتے ہو، آنکھ ہے تو والدین کا دیدار کرتے ہو، آنکھ ہے تو دوستوں کو دیکھتے ہو، آنکھ ہے تو دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہو، آنکھ ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم نے بھی کہا استاد جی آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بزرگوں کے سمجھانے کا ایک اپنا سٹائل اور انداز ہوتا ہے۔ فرمان لگے بھائی بہت سارے قرآن کے حافظ تم نے آنکھوں سے نابینے دیکھے ہوں گے۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک حافظ اللہ وسایا ہوتے تھے، بڑے مبلغ اور خطیب تھے امیر شریعت کے زمانے میں۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے بعد بھی اگر تقریر کرتے تو مجمع پہ یوں چھا جاتے تھے کہ ایک آدمی بھی مجمع سے نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے نابینے تھے، ہندوستان میں پڑھے تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے، اور جناب وہ واعظ تھے، عالم تھے، آنکھوں سے نابینے ہیں۔ یہ فیصل آباد کی طرف سمندری پہ روڈ پہ جاتے ہوئے ایک ادارہ آتا ہے دارالعلوم ربانیہ، وہاں ایک حافظ نذیر احمد صاحب تھے جو شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور بڑے بڑے علماء وہاں ان کے پاس پڑھتے رہے، مولانا ضیاء القاسمی قاری عبدالحی عابد مرحوم۔ لیکن وہ دونوں آنکھوں سے نابینے تھے، بخاری بھی پڑھاتے تھے، مسلم بھی پڑھاتے تھے، فقہ کی کتب بھی پڑھاتے تھے، اور جناب مسائل بھی سمجھاتے تھے۔ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ہجرت کر کے کراچی سے عرب تشریف لے گئے، ساری زندگی دیار رسول میں گزاری ہے، اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ شیخ سبیر کے بھی استاد تھے، عبدالعزیز ابن صالح جو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا امام تھا، اس کے بھی استاد تھے۔ تو آنکھوں سے نابینے قرآن کے حافظ تو دیکھے ہیں، قاری تو دیکھے ہیں، عالم تو دیکھے ہیں۔ قاری حنیف ملتانی مرحوم قاسم علوم کے فاضل تھے، مفتی محمود کے شاگرد تھے، وہ مبلغ تو دیکھے ہیں، لیکن مفتی صاحب کہنے لگے کوئی ایک آدمی جو کانوں سے نہ سنتا ہو، گورا ہو، ایک آدمی دکھا دو جو سنتا نہ ہو اور بولتا ہو۔ سنتا سماعت اس کی ختم ہو، وہ بول نہیں سکتا، سنتا نہیں سنا نہیں سکتا، سنتا نہیں کہہ نہیں سکتا، سنتا نہیں حافظ نہیں بن سکتا، سنتا نہیں قاری نہیں بن سکتا، سنتا نہیں عالم نہیں بن سکتا، سنتا نہیں داعی نہیں بن سکتا۔ اب بتائیں آنکھ بڑی نعمت ہے یا کان؟ سارے بولو بھائی، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی۔ تو ایک وقت میں لاکھوں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ نہ دے تو اندھے ہیں، زبان نہ ہو تو گونگے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہو تو لولے لنگڑے ہیں، دماغ نہ ہو تو پاگل ہیں، ابا اماں نہ ہو تو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو تو لاولد ہیں، خاندان نہ ہو تو بے تعلق ہیں، رشتہ دار نہ ہو تو بے سہارا ہے، روٹی نہ ملے تو بھوکے ہیں، پانی نہ ملے تو پیاسے ہیں، حیثیت نہ ہو تو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو تو مردہ ہیں۔ لاکھوں نعمتیں ہیں، ہر نعمت میں پھر ہزاروں نعمتیں ہیں۔
آپ نے کبھی یہ سوچا یہ بال کس وقت کالے سے سفید ہوتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا یہ ناخن کس وقت بڑھتے ہیں؟ ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے کہ کسی نعمت کو کوئی شمار کر سکے؟ اس کی بہت ساری نعمتیں، ان میں سے 3 نعمتوں کا اس نشست کی مناسبت سے مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے افضل نعمت، سب سے عرفہ نعمت، وہ آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سید الرسل، ہادی سبل، مولا کل، شاہ جمل، ختم الرسل، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد الرسول اللہ۔ سب کہیے اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا وجود مسعود ہے، یہ وہ نعمت ہے جسے رب نے دے کر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ محمد محبوب میرے ہیں، لاڈلے میرے ہیں، پیارے میرے ہیں، سوارا میں نے ہے، سنگارا میں نے ہے، حسینوں میں احسن میں نے بنایا، جمیلوں میں اجمل میں نے بنایا، شریفوں میں اشرف میں نے بنایا، فاضلوں میں افضل میں نے بنایا۔ احسان تم پر کیا ہے کہ محبوب میرا تھا، حوالے تمہارے کر دیا۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ نعمت نہیں ملی جو اللہ نے اس محبوب کی امت کو عطا کی ہے، وہ حضور کا وجود۔ حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی۔ قسام ازل نے، مالک لم یزل بے مثال نے امتیں بھی تقسیم کی، نبی بھی تقسیم کیے۔ یہ آدم کی امت، یہ نوح کی امت، یہ ابراہیم کی امت، یہ دانیال کی امت، یہ موسیٰ کی امت، اس امت کا نبی یحییٰ، اس امت کا نبی زکریا، اس امت کا نبی الیاس، اس امت کا نبی الیسع، اس امت کا نبی ذوالکفل۔ نبی اور امتیں تقسیم ہوئی، توجہ کرنا۔ فرمایا جب تمہاری اور میری باری آئی، انا حظکم من الانبیاء، 1,24,000 میں سے رب نے مجھے چن کے تمہارے حصے میں رکھ دیا، اور ساری امتوں میں سے تمہیں چن کے میرے حصے میں۔ یہ وہ نعمت ہے۔ ساری زندگی عبادت کریں، ریاضت کریں، سجدے کریں، پیغمبر پہ درود و سلام پڑھیں، حضور کا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، تصور میں نہیں آ سکتا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب عطا کیا۔ محبوب کے صدقے سے قرآن ملا، محبوب کے صدقے سے ایمان ملا، محبوب کے صدقے سے شریعت ملی، محبوب کے صدقے سے دین ملا، محبوب کے صدقے سے عزت ملی۔ کبھی ہم سوچیں ان امتوں پر حضور کے صدقے سے ان کے نبی اپنی اپنی جگہ، ہر نبی محترم، ہر نبی عظیم الشان، ہر نبی اولو العزم، ہر نبی کامیاب کامران، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء میں تفریق نہیں ہوتی، لیکن تفصیل ہے کہ حضور سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ نے حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی سب سے افضل بنایا۔ واقعہ اور کہنا چاہتا ہوں، پہلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تھی، میری طرف دیکھنا، صبح اٹھتی تو پیشانی پہ گناہ لکھا ہوتا تھا، اس نے رات چوری کی ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے حق نصب کیا ہے، اس نے ظلم و ستم کیا ہے، ہر گناہ لکھا جاتا ہے۔ محبوب کے صدقے سے اس امت پہ احسان ہے، ساری رات جرم کرتے رہو، آخری حصے میں خیال آ گیا ہے کہ کیا کر بیٹھا ہوں، اٹھے ہو، وضو کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ہاتھ اٹھا کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، نہیں آئے تو رونے کی کیفیت بن گئی ہے، رب کے حضور رو پڑے ہو۔ اللہ صرف گناہ مٹاتا نہیں، اس مٹی ہوئی جگہ پر، اس سنسر شدہ جگہ پر اللہ نیکی بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ حضور کے صدقے سے اس امت کو نعمت ملی۔ پہلی امتیں توجہ میری طرف کرنا، ان پہ عذاب آئے، ان کی شکلیں بدلی، ان پہ عذاب آئے، اللہ نے زمینیں اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے الٹا کے پت مار کے ان پر پتھر برسائے، ان کی شکلیں تبدیل ہوئی، وہ غرق ہوئے، ان پہ طوفان آئے، ان پہ مصائب آئے، اور ایسی ایسی بڑی بڑی کیفیتیں کہ امت کی امتیں غرق ہو گئی۔ اللہ نے محبوب کی امت
کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے. اگر کہیں کوئی عذاب آتا بھی ہے تو مجھ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے آتا ہے, رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آتا ہے. اجتماعی عذاب سے اللہ نے پوری امت کو محفوظ کیا ہے. تیسری چیز بڑی عجیب جو حضور کی صدقے سے ہمیں ملی ہے, ان امتوں کے سارے عیب قرآن نے ہمیں بتائے. قوم نوح نے شرک کیا تھا, قوم عاد نے کیا کیا, قوم تبا نے کیا کیا, قوم سمود نے کیا کیا, قوم موسیٰ نے کیا کیا. ان لوگوں نے جناب بت پرستی کیسے کی, انہوں نے گاؤں گائے کی پوجا کیسے کی, انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کیسے غصب کیے, انہوں نے بیٹیوں کو زندہ ترگور کیسے کیا, انہوں نے زمانے جہالت میں لوٹ مار کیسے کی, وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیسے کرتے تھے, وہ حق الغصب کیسے غصب کرتے تھے. یہ سارے ان کے عیب ہمیں بتائے. توجہ کرو تو میں ایک عجیب جملہ کہتا ہوں. آج ان کی بگڑی ہوئی تورات اصلی کہیں نہیں ہے, مسخ شدہ انجیل اصلی کہیں نہیں ہے, مسخ شدہ زبور اصلی کہیں نہیں ہے. وہی منسوخ کتابیں لے لو, اب بھی ان کتابوں کو پڑھو تو اس امت کی اس میں خوبیاں تو ہیں, رب نے کوئی کمزوری نہیں بیان کی. ان کے عیب ہمیں بتائے, ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ان کے سامنے اللہ نے ہماری آخر میں آئے گی قیامت کے دن, سب سے پہلے حساب ہوگا. پوری دنیا 50,000 سال کے بڑے دن میں نفس نفسی کے عالم میں تڑپ رہی ہوگی. جب حساب یا امتحان کا وقت آئے نا تو ہر رات بھی پریشان ہوتا ہے, پتہ نہیں میرا کیا, اسے دوسرے کی فکر نہیں ہوتی. اللہ چاہیں گے کہ محبوب تیری امت کا امتحان پہلے لیتا ہوں, یہ اپنی پریشانی میں رہیں, میں ان کا امتحان لے لوں تاکہ ان کا نقص ان کے سامنے ظاہر نہ ہو, ورنہ ناراض نہ ہو تو میں اور آپ سوچیں میرے سمے ہم نے کوئی کمی کی ہے. 7 دن کی بچی کو گولی تو ہم نے ماری, ہم نے کوئی کمی کی ہے کہ لاشا تڑپ رہا ہے اور ہم شادیوں کے کھانے کھا رہے ہیں. ہم نے کوئی کمی کی ہے کہ روزانہ جناب ماں بہن بیٹی کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہم نے کوئی کمی کی ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے ماؤں سے بدکاری کی ہے, بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں. ان میں سے کسی عیب سے کم ہم نے نہیں کیا, لیکن اس کا احسان محمد کریم کے صدقے اتنا ہے کہ ہمارے گناہ ان کو نہیں بتائے, ان کی باتیں ہمیں بتائیں. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا, اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے سامنے لینا. امتحان ہو رہا ہو نا تو استاد ساتھ بیٹھا ہو, بچے کو حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو جو پڑھوں گا استاد بیٹھے میرا سفارش کر دے سے بچہ چنگے لگ جائے. اللہ فرمائیں گے محبوب تیرے سامنے وہ عیب کھولوں جو یہ کرتے تھے, اس سے تیرا دل بھی دکھے گا. اس لیے محبوب تو ایک طرف ہو, ان کا میں اکیلے حساب لیتا ہوں. صرف یہ شرک نہ کرے, وہ گناہ نہ کرے جس کی وجہ سے وہ حقوق العباد میں گرفتار ہو جائیں, باقی سارے گناہ معاف کروں گا. محمد تیرے صدقے سے ان کو جنت بھی عطا کر. تو سب سے پہلا احسان حضور کا وجود, دوسرا احسان جو اس امت پہ ہے پہلی امتوں پہ جو, اور یہ بچہ ختم نبوت پڑھ رہا تھا اور وہ ختم نبوت کی علامت ہے وہ اللہ کا قرآن. سب کا تو کیا ہے اونچی بات سے اللہ کا قرآن. پہلی امتوں کے پاس کتابیں تورات انجیل زبور صحائف آئے, وہ لکھے ہوئے تھے. قرآن کلام خدا ہے, رب کا کلام ہے. جیسے وہ قدیم, کلام قدیم, وہ باقی, یہ باقی, وہ ہمیشہ, یہ ہمیشہ, نہ اس کو فنا نہ اس کو فنا. اللہ نے اس مقدس کلام کو اس امت کے حصے میں رکھا. اور قرآن کیا ہے, توجہ کرنا, جو رب کے اندر سے باہر ظاہر ہوا ہے اس کا نام قرآن ہے. میں بولتا ہوں جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے گا, وکیل کی گفتگو کرے جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے گا, شاہ صاحب گفتگو کرے جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے گا. قرآن کیا ہے, جو رب کے اندر تھا, رب نے کسی نبی کی امت کو نہیں بتایا میرے اندر کیا ہے, محبوب کے صدقے سے اس امت کو بتایا کہ میرے اندر کیا. اب
سمجھانا چاہوں تو ایک لمبا عنوان ہے. خود مجید ہے اس لیے قرآن مجید ہے. وہ کریم ہے اس کا نام قرآن کریم ہے. وہ حکیم ہے اس کا نام قرآن حکیم ہے. وہ عزیز ہے اس کا نام قرآن عزیز ہے. ہر اپنی صفت کو رب نے اس کتاب میں ظاہر اس کے آداب سکھائے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں بالکل بات کو سمیٹ کے 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ آخری نشست ہے اور دعا کا وقت ہے. پھر آپ حضرات لنگر اور کھانا اور بڑا شام بیت جاتی ہے, تو بات کو سمجھے. اللہ نے اس محبوب پہ یہ کرم کیا کہ کتاب اس امت کے حصے, وہ قرآن اس کو دیا ہے اور محبوب کے صدقے سے ملا ہے. پہلی ساری کتابیں اکٹھی کرو, وہ تبدیل ہو گئی. جس دن سے قرآن اترا اس دن سے لے کر آج تک 15 صدیاں بیت گئی ہیں. حرفوں کو ملا کے لفظ بناؤ, لفظوں کو جمع کر کے کلمے بناؤ, کلموں کو اکٹھا کر کے آیتیں بناؤ. الحمد سے بدناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں, 14 سجدے, 30 پارے, 558 رکوع, 6666 آیتیں, 1771 مدیں, 1274 شدیں, 3,21,250 حروف جیسے اللہ نے محمد پہ اتارے ہیں. قرآن آج بھی محفوظ. اور کمال یہ ہے کہ محفوظ کن سے کرایا؟ جن کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. 10 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ ہے, پیسے دو سودا لینے جاتا ہے, پیسے گم کر کے آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جو تم میں سے کسی کے کام کرنی وہ میرے قرآن کے کام. ان درسگاہ والوں کو دے دو, ان کے حوالے کر دو, شاہ صاحب کے حوالے کر دو, مولانا صاحب کے حوالے کر دو. یہ اس بچے کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا کی طرف پیش کر. آداب قرآن میں صرف دو کا ذکر کرتا ہوں تاکہ سمجھ. سب سے پہلا ادب قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہر. جب تک پاک نہ ہو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, کیونکہ جس کا کلام ہے وہ بھی پاک, جو کلام آیا وہ بھی پاک, جو لے کے آیا فرشتہ وہ بھی پاک, جس میں قلب اطہر پہ اترا وہ بھی پاک, جن سینوں سے گزرا وہ بھی پاک, جو سینے کینے سے بھرے ہوں, جو سینے کفر سے بھرے ہوں, جو سینے ارتداد سے بھرے ہوں. اللہ گندے سینوں میں پاک کلام نہیں رکھتا, اس لیے فرمایا اس کو پڑھنے سے پہلے خود کو پہلے پاک کرو. ایمان کی پاکیزگی, لباس کی پاکیزگی, جس جگہ بیٹھے ہو وہ جگہ پاک ہو, جن کپڑوں میں ہو وہ کپڑے پاک ہو, آپ کا وجود پاک ہو, پھر پاک بن کر پاک کلام کو پڑھو. ناپاک ہو تو اس کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو گناہ گار. علماء اور مشائخ بیٹھے پوچھئے, یہ جو قرآن مجید کے اندر قرآن ہوتا ہے اوپر گتا ہوتا ہے, اس گتے پر جو کپڑا لگایا جاتا ہے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہم قرآن کی اہمیت و عظمت کو نہیں سمجھتے. پاک ہو کر, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مسجد کا امام ہو وہ سب سے زیادہ نفیس لباس ہے, سب سے زیادہ اچھے کپڑے پہن کے آیا. اور رمضان آ رہا ہے, معاف کر دینا مجھے, میں بڑی سادہ سی باتیں کرتا ہوں چونکہ دیہاتی علاقے کا آدمی ہوں, مجھے کوئی اور کوئی خطابت کے دور پیچ نہیں آتے. ہم جب قرآن کا ختم کرتے ہیں نا تراویح کی آخری رات, یوں کرتے ہیں, یوں بغل میں ایک جوڑا ہوتا ہے سادے سے شاطر, کسی کو شادی پہ ہدیہ دینا ہو تو بڑا سوال, لیکن قرآن کے حافظ کو چونکہ دینا ہے تو ملا کی کیا کرنا ہے, وہ لے جا کے 500 روپے جیب سے نکال کے 29 کی رات کو دیتے ہو, کہتے ہیں حافظ صاحب بات جوڑا سوا گنے تے عید تے پاویں. اس الو سے کوئی پوچھے کہ تجھے بھی 29 کو لیے ہوئے کپڑے کوئی درزی سی کے دے گا کہ اس غریب کو سی کے دے گا؟ شریف لوگوں, یہ شعبان کا آخر اس اجتماع کو اس موقع پر رکھا اس لیے ہے کہ رمضان کی تیاری کرو, اور اس کی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے دین کا محافظ ہے, جو آپ کے ایمان کا محافظ ہے, جو آپ کے قرآن کا محافظ ہے, جس کے سینے میں 30 پارے رب نے رکھے ہیں, ان کی عزت کرو, ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. میں کہتا رہتا ہوں کم از کم 4-4, 5-5 جوڑے ابھی سے سلوا کے ان کو دو کہ روزانہ صاف ستھرا اچھا لباس پہن کر امام مصلی پہ آئے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا امام کتنا صاف ستھرا ہے. آج دو گے تو ہدیہ ہوگا, 29 کو دو گے تو اجر ہوگا.
عبادت کا اجر مخلوق سے نہیں خالق سے لینا چاہیے. ہدیہ دینا سنت بھی ہے، لینا سنت اور عبادت بھی. اس لیے لوگوں کا خیال کرو. دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے پھر قرآن کی وجہ سے عظمت. یہ بڑے بڑے میلاد میں یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو سلام کرتا ہوں. خوش نصیب ہو اس اجتماع میں آئے. شیخ کا جتنا شکریہ ادا کرو اتنا کم ہے. مجھے پتا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور کیسے کیسے کاروبار چھوڑ کے آگے بیٹھے ہیں. دین سیکھنے کے لیے آئے ہو. رمضان المبارک میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں، یہاں تو خیر دیہاتی مسجدیں جہاں بڑے شہروں میں اے سی میں سی لگے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیٹیں ریزرو کرتے ہیں. اللہ کا گھر وقف ہے اور یہ ریزرو کر رہا ہے. اے میری سیٹ ہے تھے اور کسی نے بیان دی اجازت ہے، کوئی بھی کھڑا ہو بھئی یہاں ہو تھوڑا سا اور آگے ہو جاؤ. کہتے آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ وہ مصلی امام کا ہے. بھئی تو کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ میں حافظ نہیں. تو وہ عزت قرآن والے کی ہے. کس کی ہے؟ اگر آپ معراج پر غور کریں تو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے، حضور سب سے آگے. دنیاوی عمر کے لحاظ سے آدم 1000 سال کے تھے، نوح 13 یا 1400 سال کے تھے، ابراہیم 125 سال کے تھے. یہ بڑے بڑے بابے پیچھے کھڑے ہیں اور حضور کی عمر 52 سال ہے، مصلی پہ کھڑے. اللہ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ تورات والا پیچھے، انجیل والا پیچھے، زبور والا پیچھے، سلیمان جیسا بادشاہ پیچھے، داؤد جیسا صاحب کتاب نبی رسول اور بادشاہ پیچھے. یہ سارے پیچھے ہیں مصلی پہ قرآن والا. کہہ دو سب سے آگے کون ہے؟ اونچی بات سے. آسمانوں کی دنیا پہ جائے، آدم پہلے آسمان پہ، عیسیٰ دوسرے آسمان پہ، یوسف تیسرے آسمان پہ، ادریس چوتھے آسمان پہ، ہارون 5ویں آسمان پہ، کلیم 6ویں آسمان پہ، خلیل 7ویں آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ رکے ہیں. عرش پہ وہ پہنچے ہیں جو قرآن والے. تو قرآن والا سب سے اونچا، قرآن والا سب سے آگے. تو یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، رب نے اس کا تعارف کرایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا ہے. دیکھیں عجیب بات بتا رہا ہوں، سال کے 12 مہینے قرآن میں ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، لیکن رب نے 12 مہینوں کا نام نہیں لیا. منہا اربعۃ الحرم، یہ بتایا ان میں 4 بڑی حرمت والے ہیں. حضور نے تو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے بتایا، لیکن قرآن نے نام نہیں لیا. الحج اشہر معلومات، قرآن نے کہا، محبوب نے سکھایا، قرآن نے نام نہیں لیا. جس مہینے میں قرآن آیا ہے اللہ نے اس مہینے کا نام بھی لیا ہے، قرآن کی آمد کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا ذکر بھی کیا ہے. ربیع الاول میرے خیال ہے اپنے ساتھ جب آپ اکتوبر میں اجتماع کر رہے ہوں گے تو میرا اندازہ ہے کہ ربیع الاول میں انشاءاللہ کون سا مہینہ ہوگا؟ تو اس میں سیرت کے چرچے زیادہ ہوتے ہیں، ولادت کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں حضور آئے. جس میں آقا آئے تو آقا کے تذکرے زیادہ ہوتے، اور جس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن کے چرچے زیادہ. رمضان اور قرآن کو خدا نے یوں جوڑا ہے، جو ہی چاند نظر آئے روزہ بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے. کہہ دو قرآن. ایمانداری سے بتاؤ، پہلے روزہ رکھتے ہو یا پہلے قرآن پڑھتے ہو؟ رات کو تراویح میں قرآن ہے، صبح کو روزہ ہے. رات کو قرآن ہے، صبح کو روزہ ہے. رات کو قرآن ہے، صبح کو روزہ ہے. جس رات قرآن ختم اگلے دن روزہ ختم. تو رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے یہ اللہ نے جوڑا. اس لیے اس مہینے کے اہم ترین عبادات میں سے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے. اب میں آخر میں ایک بات رمضان کی کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. رمضان واحد مہینہ ہے جو قرآن کی حفاظت کا سبب ہے. یوں پتہ نہیں کوئی بچے حافظ قاری بنتے نہ بنتے، دنیا میں تلاش کرنا پڑتا تو مشکل سے 2-4 آدمی ملتے. آپ کی اس پوری محفل میں ممکن ہے قاری ادریس صاحب ملتے. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر آدمی ہر مسجد میں، کوئی دارالعلوم جا رہا ہے،
کسی مدرسے میں جا رہا ہے، کوئی صدیقیہ جا رہا ہے، کوئی اشرفیہ جا رہا ہے، کسی درسگاہ میں حضرت کو بچہ دیں، کوئی حافظ دیں، کوئی قرآن سننا ہے، ہم نے اپنے گھر میں پڑھنا ہے، ہم نے اپنے فارم میں پڑھنا ہے، ہم نے اپنی بیٹھک میں پڑھنا ہے. بھئی کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. اسباب کی دنیا میں اگر قرآن محفوظ ہے تو وہ رمضان کی برکت سے. اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت جاتی. ایک پارہ روزانہ پڑھو تو ایک ختم ہوگا، 2 پارے روزانہ پڑھو تو مہینے میں 2 ختم ہوں گے، 3 پارے روزانہ پڑھو تو مہینے میں 3 ختم ہوں گے، 5 پارے روزانہ پڑھو تو مہینے میں 5 ختم ہوں گے. اسی طریقے سے 10 پارے روزانہ پڑھو تو مہینے میں 10 ختم ہوں گے. اور ان گناہگار آنکھوں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے. ہمارے دین پر کی خانقاہ میں حضرت میں عبدالحادی دین پوری رحمہ اللہ ہوتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کرتے، جب تک 15 پارے نہ ختم ہوتے اس وقت تک بس نہ کرتے. پھر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، ظہر پڑھ کے پھر بیٹھتے. سورج بعد میں غروب ہوتا تھا، قرآن پہلے ختم. آج مرشد کے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت، سب سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کا مزاج بناؤ. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی تیاری اس مہینے میں خود اس رکوع کو پڑھ لیا جائے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پورا رکوع نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ سنا سکتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہے. اس کی عبادتوں کو گن لیا جائے تو روزے کی عبادت اس مہینے میں ہے، تقوی کی عبادت اس مہینے میں ہے، قرآن کا نزول اس مہینے میں ہے، ہدایت اس مہینے میں ہے، شکر اس مہینے میں ہے، صبر اس مہینے میں ہے، رشد اور بھلائی اس مہینے میں ہے، دعاؤں کی قبولیت اس مہینے میں ہے، اللہ کا ذکر اس مہینے میں ہے، اعتکاف اس مہینے میں ہے، لیلۃ القدر کی تلاش اس مہینے میں ہے. اولہ رحمت، اوسط مغفرۃ، آخرہ عتق من النار. اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اول حصے میں رحمت پرستی ہے، دوسرے میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری حصے میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں اس مہینے میں ہیں. یہ اس امت کا خاصہ محمد کریم کے صدقے سے ہے. نہ پہلو کو رمضان ملا ہے، نہ قرآن ملا ہے، نہ نبی آخر الزمان ملے ہیں. ہمیں محبوب ملے تو نبیوں کے سردار، رمضان ملا تو مہینوں کا سردار، قرآن ملا تو کتابوں کا سردار. اب ہماری ایک آخری ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کریں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وہ آخری دور، ان کی وہ کیفیت بیماری کی، بڑھاپے کی میں نے بھی دیکھی تھی. اس حالت میں بھی چیئر پر لے کے حضرت درخواستی کے اجتماع پہ آتے تھے، اور حضرت درخواستی اس میں خود ہوتے تھے. صدارت شاہ صاحب کی دعا شاہ صاحب سے کرواتے تھے. ہمیں نسبتوں کی قدر کرنی چاہیے، کچھ احترام کرنا چاہیے، باتیں اور طرف نہ چلی جائیں. میں یاد کر رہا ہوں کہ ان کو ہم نے دیکھا، حضرت درخواستی کو دیکھا، میاں عبدالحادی دین پوری کو دیکھا، سید لطفی شاہ کو دیکھا، شاہ عبدالقادر راج پوری. یہ سارے لوگ رجب اور شعبان میں اپنی اپنی جماعتوں کو رمضان کی تیاری کی تلقین کرتے تھے. کہتے تھے بھی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے عبادت کرو، شروع کرو. رمضان آ رہا ہے، کام کاج کو سمیٹو. رمضان آ رہا ہے، تھوڑا سا خیال کرو. رمضان آ رہا ہے بھائی نیکی میں آگے بڑھو، غریبوں کے حقوق کا لحاظ کرو، فقراء مساکین پر دینا شروع کرو، مال خرچ کرو. جو جتنا خرچ کرتا ہے رمضان میں، ایک تو قیامت میں حساب نہیں ہوگا، دوسرا خدا یہاں بغیر حساب کیا. سمجھانے کے لیے کہتے ہوں، ناراض نہ ہونا. کسی بڑے صاحب کی دکان پر اگر کوئی بیچارہ مولوی والا ہاتھ میں تھیلا لے کے آ جائے نا تو پھٹ کے دیکھ، مولوی چندہ منگنتا نہیں ہمدا پیا، پیسے لینے کے لیے تو نہیں آ رہا، میں نہیں دکھا سکتا. پھر منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے. ہاں جی کیا کام ہے؟ وقت دیکھ کے آیا کرو. موت کبھی وقت دیکھ کے نہیں آتی، جس وقت حکم ہوتا ہے اس وقت. رب کے راستے میں بھی صدقہ دینے کا وقت نہ متعین کیا کرو، جس وقت جی چاہے اللہ توفیق دے، اللہ کے راستے میں دے دیا. میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع. اور جب کسی کے پاس مہمان آئے، ہم سب شاہ جی کے مہمان ہیں، شاہ صاحب نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے، سارے لنگر کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں.
سب کی رہائش کی جگہ ہے، سب کے لیے کمرے بنائے ہیں، سب کے لیے صفائی کرائی ہے، سب کو ایک نظام اور نزاکت اور اہتمام کے ساتھ ٹھہرایا ہے کہ ہم ان کے مہمان ہیں۔ تو جب رب کا مہمان آئے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب اگر آ جائیں، خاکوانی صاحب کے گھر میں ایک مثال دیتا ہوں، یار حضرت کو بڑے اچھے کمرے میں بٹھانا ہے، اعلیٰ جگہ پر ٹھہرانا ہے، شان ان کے اکرام عظمت ان کے شایان شان کرنی ہے، تو بھئی رب کے مہمان کی عزت بھی تو ان کے شایان شان کرو۔ قالین بچھاتے ہو، جگہ صاف کرتے ہو، خوبصورت مکان بناتے ہو، اور کچھ نہیں تو رنگ روغن کرتے ہو، کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے پہنتے ہو، باہر جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہن کے، شادی پہ جا رہے ہیں تو خوبصورت لباس پہن کے، کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو اچھا لباس پہن کے، اور جب مسجد جانے کا وقت ہے تو ناراض نہ ہونا، سادہ سی دھوتی نہ دھوتی تو نہ ہی دھوتی، یہ دھوتی اس کا معنی یہ ہے، وہ دھوتی اور پرانا سا کرتا پہن کے ننگے سارے کدھر مسجد نماز پڑھا۔ بھائی دنیا کی دربار میں بھی کبھی ایسے کسی کے پاس جاتے ہو، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، رب کہتا ہے میرے گھر آ رہے ہو کچھ حیا کر کے آ، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو چوڑا چمار کر کے میرے گھر میں آ۔ رب کے گھر میں عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اچھا لباس پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آیا کرو، اپنے عالم اور قاری کی قدر کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم رمضان کا احترام کرو۔ افطاری اور سحری کا انتظام کیا کرو، افطار پارٹی ہے نہ کیا کرو۔ ناراض نہ ہونا، تو افطار پارٹی میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو روزے ہی نہیں ہوتا، اور وہ دنیا دار آتے ہیں جن کی اپنی کوئی حالت نہیں ہوتی، کوئی غریب آ جائے تو دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ فقراء کو بلا کے افطار کرو، فقراء کو بلا کے سحری کرو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو، ان کا خیال کیا کرو۔ رجب میں ہمارے مدرسے میں 2 بچوں کا قرآن کا ختم تھا، اس سال حضرت شیخ نے شفقت فرمائی، میں نے درخواست کی، ہمارے اجتماع پہ تشریف لائے، ساتھوں کو اچھی نصیحتیں بھی فرمائیں، اور یقیناً اس کے ہم نے اثرات بھی دیکھے۔ میں جو بات کر رہا ہوں توجہ کریں، 2 بچوں کا ختم تھا، میرا استاد مجھے کہنے لگا استاد جی ٹائم پہ ہو نہ بچیاں دی آمین کرانی ہے، قرآن ختم کرانا۔ ہمارے مدرسے میں عام ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کا جس کا بھی ختم ہو، کوئی بڑا لمبا چوڑا جلسہ نہیں کرتے، اس کے والدین بہنوں عزیزوں رشتہ داروں کو بلا لیا، بچے نے قرآن پڑھا، ختم ہوا، دعا کرا دی، پھر سب کو کھانا کھلا دیا۔ میں نے کبھی اس کے ماں باپ کو بلواؤ، تو استاد مجھے کہتے ہیں صحیح اس کا چچا داخل کرا گیا تھا، یہ دونوں بچے یتیم ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ، چھوٹی چھوٹی۔ میں اس بیٹے ساتھ کو بھیجا، میں نے کہا پہلے جاؤ ان بچوں کے لیے کپڑے لے کے ان کو سلواؤ، محلے والوں کو اطلاع دو کہ آج ان بچوں کا ختم ہے اگر رشتہ دار نہیں ہے، تاکہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں میری کوئی عزت نہیں۔ تو اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی تیاری، رمضان میں عبادت کی تیاری، صبح کو سحری تو کرنی ہی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو تو تہجد کا وقت آتا ہے، عبادت کا اجر مل جائے گا، مغرب تو پڑھتے ہی ہو، 2 سنتیں بھی پڑھتے ہو، 2 نفلیں بھی پڑھتے ہو، صرف 2 رکعت اور زائد پڑھ لو تو ابابین کا اجر مل جائے گا۔ تیسرا یہ کہ حضور نے فرمایا اس میں کلمہ طیب کثرت سے پڑھا کرو۔ چوتھی یہ بھی ایک عبادت ہے، فرمایا اس میں استغفار زیادہ کرو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کو توبہ کرتا ہے خدا ایسے دھو دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور الحمدللہ حضرت شاہ صاحب نے تو آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی 500 دانوں کی تسبیح پکڑوا دی۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ایک محسن تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ اختلاف ہی اسی بات پر ہو کہ کیا یار قاری ہر ویلے ہاتھ سے تسبیح پا کے پھرے دارا، یہ مجھے پتہ ہے یہ دن میں کتنے دفعہ درود شریف پڑھا، اور مرشد نے سکھایا تھا 10,000 سے ایک درود بھی کم ہو رات کو نہیں ہوتی۔ میں اپنے ذاتی دوستوں کو جانتا ہوں، ملتان میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس میں، کل گئے عشاء کے بعد چونکہ حضرت شاہ صاحب سے بیعت ہے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ سے، اور وہی تعلق آج تک شاہ صاحب سے چلا آ رہا ہے، عشاء پڑھ کے میں ان معمولات کو پورا کرتا ہوں، فجر ہو جاتی ہے، 10,000 درود بھی مکمل ہو جاتا ہے، باقی وظائف بھی پورے ہو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کا
اہتمام کرتا ہوں، پھر سوتا ہوں، ظہر کو اٹھتا ہوں، یعنی باللیل رہبان و بالنہار فرسانہ۔ پوچھا گیا محمد کی یار کیسے ہیں؟ فرمایا راتوں کو مصلی پہ عابد نظر آتے ہیں، دن کو میدان جہاد پہ مجاہد نظر آتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جو ہمارے مشائخ نے پیدا کی۔ ایک آخری گزارش یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جس نبی کے صدقے سب کچھ ملا، کہہ دو بے شک، کائنات بنی، اللہ نے ہمیں انسانیت دی، اور پھر بالخصوص جو سلسلہ سادات سے جڑے ہوئے، اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ سارا سلسلہ سادات کا، جتنے اسماعیل گرامی لکھے ہوئے ہیں سب حسری حسینی سید ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہو کہ نبی کے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق یہ دینی محبت کا رشتہ کیا۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، حیران ہو جاؤں، حضور نے فرمایا دنیا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جس کا تعلق میرے خاندان سے جڑا ہے قیامت میں خدا اس تعلق کی لاج رکھ کے ان کو ان کے ساتھ اٹھا کے اس کی بھی حفاظت۔ شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت کہ یہ کثرت سے درود کا حکم دے۔ عام مشائخ کے اوراد و وظائف میں بھی پڑھتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ان کی کتابیں بھی دیکھی، 300 دفعہ درود پڑھ لو، 500 دفعہ، کم از کم 11 تسبیح کا حکم ہے، کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ تو 10,000 سے بھی اوپر چلے جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ اس حدیث پہ عمل ہے کہ صحابہ نے کہا محبوب جی چاہتا ہے میں زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پہ درود، باقی 3 حصوں میں اور عبادات۔ فرمایا اچھا ہے، پڑھا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا حضرت آدھا کام یہ کروں گا، آدھا درود۔ فرمایا ٹھیک ہے، پڑھا دے تو اور بہتر ہے۔ فرمایا 3 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ اور باقی اعمال۔ فرمایا بہتر ہے، پڑھا دے تو اور بہتر ہے۔ کہا اچھا محبوب ہاتھ میں زبان پر درود رہے گا، ہاتھ پاؤں سے باقی کام کرتا۔ میں آج سے کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں زیادہ درود پڑھو، اور پہلے عشرے سے دوسرے میں اور زیادہ کرو، دوسرے سے تیسرے میں اور زیادہ کرو، اعتکاف میں اور زیادہ کرو۔ میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس درود کی برکت سے سینکڑوں خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو حضور کی زیارت ہوگی۔ اس لیے یہ اجتماع بڑا سعادت مند ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ دعا کا وقت ہے، حضرت دعا کرائیں گے، توجہ سے انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس نیت سے۔ ہمارے ایک دوست مفتی محمد شفیق اللہ مظفر گڑھ کے فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ شاہ صاحب کا کہا، بعض دفعہ باتیں ہوتی ہیں آ جاتی ہیں سامنے، میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں اور آپ اس حقیقت کو سمجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کل کے ہمارے ایک عزیز بیمار تھے، میں شاہ صاحب کو لے آیا، مجھے کہنے لگے میں نے اس خاندان کو مستجاب الدعوات پایا ہے کہ بڑے شادی سے جب بھی دعا کرتے تھے ایسے قبول ہوتی تھی، سید بدیع الزمان شاہ سے جب بھی دعا کراتے تھے ایسے، اور کل کے میں ان کو لے گیا، حضرت نے جا کے اس پہ دم کیا، اس کے لیے دعا کی، اللہ نے کچھ دنوں میں شفا دی۔ میرے اپنے ایک عزیز بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، مولانا محمد اکبر رحیم ارخاد میں ایک بہت بڑے ادارے کے عالم ہیں، اور بڑے بڑے مشائخ سے ان کی نسبتیں بھی ہیں۔ ان کو اچانک شوگر کا اٹیک ہوا اور پھیپھڑوں پر اثر پڑا، اور قید بھی شروع ہوئی کہ پانی ایک گھونٹ بھی پیتے تو وہ بھی باہر نکلتا۔ تو ہم سب پر عجیب کیفیت تھی، چونکہ میری بچی بھی اس گھر میں تھی، وہ ان کا بیٹا میرا داماد ہے، تو میں نے بیٹے کو کہا، میں نے کہا حضرت شاہ صاحب سے بات کریں۔ حضرت شاہ کی اس وقت باہر سفر کرتے کسی ملک میں بات ہوئی، حضرت نے ایک عمل بتایا، میں وہ عمل آپ کو میں نہیں بتاتا، آپ نے براہ راست فرمایا اس کو پڑھو اور پانی کے بوتل پہ دم کر کے 3 دن پلاؤ، پھر پڑھ کے 3 دن پلاؤ، پھر پڑھ کے 3 دن پلاؤ۔ راستے میں میں پڑھتا گیا، وہاں پہنچے ان کے گھر تو کیفیت میں نے ان کی دیکھی، میں خود رو پڑا۔ میں نے انہیں حضرت شاہ جی کا تعارف کرایا تو وہ بڑے حضرت کو خود جانتے تھے، فرمان لگے یار یہ تو سعادت ہے، مجھے کل کے خود پڑھ دو۔ میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، میں پڑھ کے لے آیا۔ آپ یقین جانیے ان کی نہیں رک رہی تھی، پہلا گھونٹ بھرا، اس کے بعد سے اس وقت تک جو بھی کھا پی رہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، وہ بیماری بھی ختم ہو۔ یہ نسبت ہے جو کام کرتی ہے، اس لیے اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔
اس نسبت کی قدر کریں اور رمضان کی تیاری کریں. رمضان المبارک میں غرباء، فقراء، مساکین، دینی مدارس، یہ لوگ، ان لوگوں کے، ان کے بچے تلاش کیا کریں، ان سے پوچھا کرو. ایک دن مجھے میرے میاں مسعود احمد صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں رمضان شریف آمر تو پہلے درزی منگویں دا، کپڑے منگویں دا، ایک ایک بچے دا ناب کرا، انہیں کو کپڑے سواتے پواتے بلا چھٹی دے دا. میں سمجھ گیا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ 3 سال ہو گئے میں اس پر عمل کروں. ابھی میں نے اطلاع بھجوا دی تھی اس کا انتظام کروں تو میں آؤں گا، کپڑے لے کے دوں گا، سارے بچے کو کپڑے سکھاؤ، ان فقراء کی مدد کرو جو دن رات قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے. میں آپ سے اتنا بھی کہوں گا کہ اس کی بہار جو اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ حضرت جتنی محنت کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہنچے، پچھلے 2 دن پہلے ملتان سے ایک جگہ گزر رہے تھے تو وہاں بھی خانقاہ کا نام لگا ہوا تھا اور بڑا بورڈ بھی تھا، تو دل خوش ہوا کہ یہ سلسلہ کیسے پھیل رہا ہے. الحمدللہ صرف آپ سے اتنی درخواست ہے کہ جڑا رہا کریں. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اپنا تعلق قائم کریں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. میں علامہ خالد محمود صاحب کا شاگرد ہوں، ان سے ایک نکتہ پڑھا تھا بڑا عجیب. پر میں حضور نے سب کو سب کچھ دیا، سب کو سب کچھ دیا، کیونکہ وہ ہماری حالت جانتے تھے اس لیے سب کو عطا کیا. ہم میں سے تھے اس لیے دیا، لیکن کسی سے لیا کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے نہیں تھے، ہم جیسے نہیں تھے، ان کا تعلق ادھر تھا. میں نے وہ صفت اس خاندان میں دیکھی ہے. ساری دنیا کو سب کو نوازتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے سب نے یوں ہاتھ پھیلا. بلکہ ترغیباً میرے بیٹے کو کہہ رہے تھے بیٹے اپنے کام کاج سیکھو، کسی پر گزارا نہ کیا کرو. شاہ صاحب نے اپنا کام بتایا کہ میں اپنا اتنا وقت اپنے ذاتی کاموں کے لیے نکالتا ہوں. یہ مریدوں کی دولت پر کوئی سہارا نہیں، اللہ کی ذات پر توکل ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ ہماری وہ خانقاہ ہے جس پر اکابر کا اعتماد، حضرت درخواستی کا اعتماد، بڑے بڑے مشائخ کا اعتماد ہے. اس سے جڑے رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شیخ کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. اللہ عمل کی توفیق دے. یہ